نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جو آپ نے پڑھا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا صفت پتہ چلی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کون ہے؟ الشہید ہے. کیا مطلب ہے الشہید ہونے کا؟ گواہ ہونا. اور شہادت وہ گواہی جو علم کی بنیاد پر ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی العلیم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال پر گواہ بھی ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اور صرف ہمارے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے، اور ساری مخلوقات کے بیک وقت ایٹ اے ٹائم کوئی بھی اس سے چھپا ہوا نہیں. اور کیا سمجھ میں آج پورا لیسن پڑھا اور سنا ہے؟ یعنی صرف باہر کا ہی اللہ سبحانہ وتعالی مشاہدہ نہیں کرتے بلکہ ہمارے باطن کو بھی دیکھتے ہیں. انسانوں کے سامنے جب انسان ہوتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ پریٹینڈ کر رہا تو صرف ظاہر کو ٹھیک کر لیتا ہے تو اس کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتے ہیں اور بیک وقت جانتے ہیں، اور اس کے لیے دونوں میں کچھ فرق نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور شابش، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عمل سے پہلے بھی جانتا ہے اور ہمارے عمل کرنے کے بعد بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور کفا باللہ شہیدہ سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کافی ہے. جی. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی الشہید ہے؟ اس صفت کو جاننے کے بعد ہمارے عمل پر، ہماری گفتگو پر کیا اثر آنا چاہیے؟ اگر لوگوں کی نظروں سے ہڈن ہو ہم لوگ تو تب بھی ہمارا عمل جو ہے وہی ہوتا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے جو کہ ہمارا لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر یعنی انسان کی منافقت چلی جاتی ہے، دو چہروں والا نہیں رہتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا رب اس کو ہر جگہ دیکھتا ہے. اور لوگوں سے ہم لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں. کسی کی شہادت کی یا کسی کی ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں پھر آپ کو پڑتی ہے. اور اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرے، اگر دوسرے لوگ اس کو مانیے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہماری مختلف حالتیں ہوتی ہیں اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی گواہ ہوتا ہے. کون کون سی حالتیں ہوتی ہیں ہماری؟ اللہ سبحانہ وتعالی جن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جن کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، کہاں ہم اچھے ہیں، کہاں ہم اچھے نہیں ہیں، کہاں ہم سچ بول رہے ہیں، کہاں سچ نہیں بول رہے، کہاں سستی کر رہے ہیں، کہاں کام وقت پہ کر رہے ہیں. جی ظاہری بات نہیں، دونوں حالتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ہم سو رہے ہوں تو وہ نہیں سوتا، وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم جاگ رہے ہوں، ہم بیمار ہوں یا تندرست ہوں، ہم شرمندگی کی حالت میں ہوں یا اطمینان کی حالت میں ہوں، کسی سے حسد کر رہے ہوں یا کوئی ہم سے حسد کر رہا ہو، اور مختلف حالتیں اور کیفیتیں بتائیں. کیونکہ ان کیفیتوں کا ذکر زبان سے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پھر ہمیں ایک احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا یا اللہ تعالیٰ کے الشہید ہونے کا. آیت کو معمولی آیت تو نہیں، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن وما تکون فی شأن، کسی بھی حالت میں جو تم ہوتے ہو، کسی بھی حالت میں، غصے کی حالت میں یا غم کی حالت میں یا خوف کی حالت میں، کسی بھی جو حالت میں تم ہوتے ہو، موڈ اچھا ہے، موڈ آف ہے، کام کرنا چاہتے ہو نہیں کرنا چاہتے، تھکے ہوئے ہو یا چست ہو. اب ہم ان میں سے کسی نہ کسی ایک حالت میں ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا دھیان کدھر رہنا چاہیے کہ میری یہ حالت اور میرا یہ معاملہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. پھر اسی طرح ہمارے ماضی، حال اور مستقبل پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے. جو بھی ہم کریں، ہم اپنے ماضی کو بھول چکے ہیں، مستقبل کی ہمیں خبر نہیں، حال کی ہمیں ہوش نہیں ہوتی کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب حالتوں پر گواہ ہے.
پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی توحید کی گواہی بھی دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی گواہی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایک وہ گواہی ہے جو بندے دے رہے ہیں شرک کرنے والے، جو اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اور ایک وہ گواہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے بارے میں دے رہا ہے کہ میں کون ہوں. تو کس کی گواہی زیادہ سچی ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کیونکہ علم کے بغیر جو گواہی دی جاتی ہے وہ درست نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کو جب تک جانتے نہیں اس وقت تک گواہی بھی کس بات کی. تو ہم جو یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ بھی ایک گواہی ہے. اس گواہی پر بھی اللہ گواہ ہے، ہماری گواہی پر بھی اللہ گواہ ہے. وہ اس کو ویریفائی کر رہا ہے کہ ہم اپنی گواہی میں سچے ہیں یا نہیں. پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز پر گواہ ہے؟ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز کہیں بھی چھپی ہوئی نہیں. ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہوتا ہے، اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے. یعنی خود وہ کتنا بلند ہے. الہباءۃ کا لفظ آیا تھا نا، کہ ایک جو ڈسٹ پارٹیکل ہوتا ہے اس تک کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں کہیں بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. نیکسٹ لیسن، الحاسب، حساب لینے والا، حساب کرنے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الحاسب والحسیب، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہیں الحاسب اور الحسیب. حاسب فاعل کے وزن پر ہے اور حسیب فعیل کے وزن پر ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فعیل کون سا وزن ہوتا ہے؟ مبالغے کا، یعنی بہت زیادہ باریک بینی سے حساب لینے والا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وَنَدَعُ، اور ہم رکھ دیں گے، الموازین ترازو کو، القسط انصاف والے، لیوم القیامت قیامت کے دن. قیامت کے دن جو میزان ہے وہ انصاف کے ساتھ رکھا جائے گا. فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی نفس پر، کسی جان پر، کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اور اگرچہ ہو ایک دانے کے برابر بھی، من خردل، رائی کے، اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے. حساب کون لے سکتا ہے؟ جو علم رکھتا ہو، وہی صحیح حساب لے سکتا ہے نا، اور صحیح طور پر چیزوں کو جان پر رکھ سکتا ہے کہ یہ معیار کے مطابق ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے یا غلط ہے. جس کے پاس علم نہیں وہ حساب بھی نہیں لے سکتا. تو پچھلی جو صفت ہے الشہید کی، اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف الشہید نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی واچ کر رہا ہے، اس کو بھی واچ کر رہا ہے، اور بس واچ ہی کرتا چلا جا رہا ہے اور دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد کچھ کر نہیں رہا. اس کا مشاہدہ جو ہے، یا اس کی گواہی جو ہے، یا اس کی شہادت جو ہے، یا اس کا علم جو ہے، یا اس کا دیکھنا جو ہے، وہ دیکھنا برائے دیکھنا نہیں بلکہ دیکھنا برائے حساب ہے. وہ دیکھتا ہے اور اچھی طرح باریک بینی سے دیکھتا ہے، اللطیف الخبیر ہے، اور پھر اس کے بعد حساب بھی لے گا. یہ چیز زیادہ سکیری ہے نا. اگر صرف دیکھ لیا جائے، یعنی ایک حقیقی زندگی میں کچھ چیز ہوتی ہے اور ایک ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. ٹیلی ویژن کی اسکرین کو دیکھنے والا جو ہے
وہ بھی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے. مثلاً وہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ وہاں ایک شخص دوسرے کو قتل کر رہا ہے. کیا مشاہدہ کرنے والا اس کو وہاں سے پکڑ سکتا ہے؟ اس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے کہ وہ ہم نے ٹی وی پر دیکھا تھا ایک شخص جو تھا وہ دوسرے کو مارتا ہے تو میں نے اس کو اچھی طرح پہچان لیا ہے تو اب میں اس کے حق میں یا خلاف گواہی دینا چاہتا ہوں؟ نہیں. وہ سب کچھ کہاں ہے؟ آپ کے بس سے باہر. آپ صرف مشاہدہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے ادھر کی مثال کیا ہے یا نزدیک تر مثال کیا ہے کہ آپ مثلاً اپنے سامنے اس کمرے میں ہوتے ہوئے کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے گواہ بنتے ہیں. کیا اس صورت میں بھی ہر گواہی قابل قبول ہے آپ کی؟ نہیں. ہر بات کے لیے ہر بندہ گواہ ہو نہیں سکتا چاہے وہ دیکھ بھی کیوں نہ رہا ہو. مثلاً ہمارے دین میں خاص طور پر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن پر عورتوں کی گواہی لی نہیں جاتی. کچھ ایسے ہیں کہ جن میں ایک عورت کی گواہی نہیں لی جاتی. تو ایسی صورت میں دیکھنے کے باوجود بھی آپ پکے گواہ نہیں بن سکتے. اچھا چلیے کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں آپ ایک قابل اعتبار گواہ ہیں, آپ نے دیکھا بھی اور آپ گواہی بھی دے سکتے ہیں, لیکن کیا گواہ دنیا کی کسی عدالت میں صرف گواہی دے سکتا ہے یا مجرم کو مار پیٹ بھی سکتا ہے؟ اس کو کوئی سزا جزا تو نہیں دے سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی گواہی کی بنا پر کسی کا کچھ بھی نہ بگڑے یا کسی حقدار کا حق مارا جائے اور ناحق کو حق مل جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ مخلوق کی گواہی سے بالکل مختلف ہے. وہ صرف گواہ ہی نہیں بلکہ بیک وقت وہ گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے حساب لینے والا بھی ہے. وہ الحاسب بھی ہے, الحسیب بھی ہے. وہ پوچھے گا بھی. کوئی گواہ پوچھ نہیں سکتا, کسی کو پکڑ نہیں سکتا, سزا نہیں دے سکتا. تو انسانوں کی گواہی کتنی کمزور گواہی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی بہت مختلف ہے. اور وہ گواہی محض کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, کیونکہ جب ہم مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی چیز کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں, کسی چیز کو دیکھ کے غمگین ہو رہے ہوتے ہیں, اور کسی چیز کو دیکھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں, اور جسٹ فار فن دیکھتے ہیں. جو چیز پسند نہیں آتی تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہمارا یہ مشاہدہ ہے, کیونکہ ہم نے اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکالنا اور نہ ہی کچھ کرنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ, اللہ کی شہادت, اللہ کی گواہی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنا بندوں کا سا دیکھنا نہیں ہے, بلکہ دیکھنے کے بعد وہ خود بھی گواہ ہے اور اس کے علاوہ اس نے کچھ اور گواہ بھی قائم کر رکھے, بٹھا رکھے ہمارے آس پاس, اور پھر خود انسان پر اس کے اپنے جسم کو گواہ بنایا ہے, اور آس پاس کی جو مخلوق ہے اس کو گواہ بنایا ہے, اور پھر ہر ایک کا ایک انجام سامنے آنے والا ہے. اور وہ انجام کب ہوگا؟ یوم الحساب کو. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے. یہ بتائیے کہ وہ حقیقی ترازو ہوں گے یا کوئی خیالی قسم کی کیلکولیشن ہوگی؟ حقیقی ترازو ہوں گے. ان کے پلڑے بھی ہوں گے, ان کے پلڑے بھی ہوں گے, یعنی اسکیل ہوں گے اور ان کے پلڑے ہوں گے. اور اس میں اعمال کی 3 کون سی صورتیں ہیں جو تولی جائیں گی؟ کیا کیا تولا جائے گا؟ ہاں, نمبر 1 انسان بھی تولے جائیں گے. نمبر 2 جن رجسٹروں پر لکھا جا رہا ہے, بک آف ڈیڈز یعنی بکس ہوں گی, اعمال کو شکل دے دی جائے گی. شابش, ٹھیک ہے. تو نضع الموازین القسط لیوم القیامہ, یہ انصاف کے ترازو ہوں گے, انصاف کے ساتھ رکھے جائیں گے. فلا تظلم نفس شیئا, کوئی شخص ظلم نہ کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ, خواہ ایک رائی کے دانے برابر ہی چیز کیوں نہ ہو. رائی کے دانے برابر بھی, تو رائی کا دانہ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ مسٹرڈ سیڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے,
یعنی اتنی سی چیز بھی اگر کسی نے دوسرے کی اٹھا لی ہے، چرا لی ہے، ضائع کر دی ہے، تو اس پر بھی کیا ہوگا؟ اس پر بھی کچھ ہوگی. اتینا بہا، ہم اس کو سامنے لے آئیں گے، دکھائیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، اور ہم حساب لیں گے. کتنی سکیری بات ہے. ایک شخص اگر کسی کا ایک ذرہ بھی چرا لیتا ہے یا اس کا حق مار دیتا ہے، مثلا آپ سفر کرتے ہیں بغیر ٹکٹ کے، پے ہی نہیں کرتے، اسی طرح کسی کا انٹرنیٹ چرا لیتے ہیں، کسی کا کچھ اور، یعنی جو دل میں آتا. ہمارا تو یہ تھا نا، ہم مال غیر کو اپنا مال سمجھتے ہیں کہ کون ہے پوچھنے والا، کس کو پتا. آپ کو معلوم ہے کہ سلف میں اتنی احتیاط کرنے والے لوگ موجود تھے کہ ان میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے، نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا، 2 قلم ہوتے تھے ان کی جیب میں. جب اپنا کام کرنا ہوتا تھا تو اپنا قلم نکالتے تھے، اور جب سرکاری کام کرنا ہوتا تھا تو سرکاری قلم نکالتے تھے. یعنی سرکار کے پین سے اپنے ذاتی کام نہیں کرتے تھے. اتنا الگ الگ حساب رکھا ہوا ہوتا تھا. تو ایک شخص اگر لاکھوں بھی خرچ کر ڈالے، صدقہ کر ڈالے، پھر بھی وہ ذرہ جو کسی کا اس نے لوٹایا نہیں، جو امانت اس نے واپس نہیں کی، اس کا حساب ہوگا، کیونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے نہیں، جب تک بندے معاف نہ کریں. ہمارے معاشرے میں عام طور پر کیا ہے؟ کام نہ کر کے تنخواہ لینا، ڈیوٹی پوری نہ کرنا، رشوت لینا، دوسرے کا ناحق مال چرا لینا یا غصب کرنا، اور پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ صدقہ کر دینا، اور یہ سوچنا کہ میں اتنا صدقہ کرتا ہوں بس کفارہ ہو گیا. صدقہ کرنے سے کسی کا جو حق مارا ہوا ہے اس کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ لے کے کھڑا ہے. اب حساب کون کرے گا؟ کس بنا پہ کرے گا؟ علم کی بنا پر. وہ خود گواہ ہے ہر چیز پر کہ ہاں واقعی اس نے اس کا ایک ذرہ اٹھایا تھا کہ نہیں اٹھایا تھا، اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر چرایا تھا کہ نہیں چرایا تھا. تو جب تک وہ بندہ جس کا حق لیا گیا ہو وہ نہ معاف کرے، وہ نہ چھوڑے، تو چھٹے گا نہیں معاملہ. قیامت کے دن اس کا دینا پڑے گا. وہ حدیث میں نہیں آتا کہ ایک شخص جو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسروں کا حق مارا ہوگا. اب کیا ہے، ہر ایک حقدار آ کھڑا ہوگا، اور پھر بھی ایسے لوگ باقی ہوں گے جن کے ابھی حق باقی ہوں گے، تو ان کی برائیاں جو ہیں وہ پھر اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اور اس پہاڑوں جیسی نیکیاں لانے والے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کے حق مارے تھے. تو اس لیے اس معاملے میں کسی کا تنکا بھی ہو، تنکا بھی، تو اس کو لوٹانے میں دیر نہ کریں، اس کو اپنا مال سمجھ کے استعمال نہ کریں. بہت زیادہ کانشیس اور کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے حقوق العباد کے معاملے میں. ان چیزوں کے کفارے صدقات سے نہیں ہوتے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ وہ اصل فیصلہ کرنے والا، وہ جس کو چاہے اپنے جناب سے عطا کر دے اور اس بندے کو معاف کر دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن جو طریقہ اس نے بتایا وہ یہ کہ ہر شخص جو بھی کرے گا وہ سامنے لے کر آئے گا، اور ہم اس کا کیا درا سب سامنے لے آئیں گے، خواہ وہ رائی کے دانے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. کفا بنا حاسبین، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، خود ہی کر لیں گے یہ سارا کام. چیزوں کا نہیں، حقوق کا بھی ہے. ماں باپ کا حق نہیں دیا، یا اولاد کا نہیں دیا، یا ہمسائے کا نہیں دیا. بڑوں کا کیا حق ہے ہم پر؟ کسی بھی بڑے کا کیا حق ہمیں بتایا گیا؟ ہمیں کیا کرنا؟ عزت دینی ہے اس کو، ہے یا نہیں؟ اور چھوٹے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شفقت کرنی. اب ہم اگر کہتے مجھے نہیں پرواہ کسی کی، میں ہر ایک کی بےزتی کر سکتی ہوں، ہاں آپ بہت بہادر ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے آپ دوسرے کا حق مار رہے ہیں، جو اللہ نے اس کا حق رکھا ہے اس کو مار رہے ہیں، تو وہ دینا پڑے گا، پکڑ ہوگی. آپ کو اس طرح آزاد نہیں پیدا کیا گیا کہ آپ اپنی مرضی کا دین اختیار کر لیں. جی اس کے بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟
چیز جیسے ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں تو آپس میں فرینکنس ہوتی ہے اور پھر بغیر پوچھے یوں چیزیں یوز کر لی جاتی ہیں جیسے خالہ وغیرہ کی. جو چیزیں تو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں لین دین، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ کھانا کٹھا پکا ہے تو جس کو بھوک لگے گی وہ کھائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں پرائیویٹ پوزیشنز ہیں، کسی کا پین ہے خاص اس کے لکھنے کا یا کوئی کاپی ہے یا کچھ، تو وہ تو نہیں کہ جا کے کسی کا دراز کھولا اور اس کی مرضی کے خلاف اس کی چیزیں نکال لائے. جیسے یتیم بھی کچھ گھروں میں پلتے ہیں، ان کا مال بھی دوسرے مال کے ساتھ شامل ہوتا ہے. تو قرآن کا کیا حکم ہے کہ اس کو کیسے لیا جائے معروف طریقے سے. استاذہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جو اسکول میں ٹیچر ہیں، ٹیچنگ کرتی ہیں وہ، اور اسکول کی جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب چارٹ پیپرز اور سارا کچھ تھوڑا سا خود یوز کرنا ہے، لیکن وہ باقی سارا خود یوز کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا، لیکن ایک خاتون کو تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی وہ چیزیں وہ ردی میں بک بھی رہی ہوتی ہیں، ساتھ پیسے خود رکھ لیتے خود رکھتے ہیں. اب یہ اللہ علمی کی بات ہے نا، اللہ کے حساب کا ڈر نہیں ہے نا. میم یہ میں بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بھی دنیا کے حالات چل رہے ہیں یا مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اکثر لوگ مایوسی میں آ کے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ، یا یہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا طاقت کیوں نہیں شو ہو رہی. تو یہ والی آیت میں بہت کلک کیا کہ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. تو اگر ہمیں اس چیز کا یقین آ جائے نا کہ الحاسب ایک وقت آئے گا جب وہ حق تلفی کرنے والوں کی اور مظلوم کی یہ سب کچھ ہوگا تو پھر بہت چیز آسان ہو جاتی. بہت اچھا. السلام علیکم استاذہ ایک ہوتا ہے اجتماعی، دوسرا کچھ کھانے پینے کے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہاسٹل ہے یا کہیں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے آ جاتے ہیں، تو مجھے ایسی کوئی چیز ہوتی ہے وہ پہلے اچھی نکال لیتے ہیں اور بعد میں جو آنے والے ہوتے ہیں کوئی کسی کو مجبوری ہوتی ہے کچھ ہے، وہ تقسیم کرنے والوں کا قصور ہے نا. پہلے آنے والے اور پیچھے آنے والے سب کے لیے ایسا انتظام کریں کہ سب کو ایکولی ملے. اور اسی طرح جو ہاسپٹل میں جیسے اسٹاف ہوتی ہیں یا کچھ ہوتی ہیں تو وہ میڈیسن مریضوں کے لیے منگوائی جاتی ہیں، اور وہ جو اسٹاف ہوتی ہیں وہ خود ذاتی طور پہ گھروں میں لے جاتی ہیں اور پھر اپنے ریلیٹیوز میں اس طرح تقسیم کرتی ہیں. تو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے. جی آپ فرائض کی بات کر رہی تھی نا کہ ہم دوسروں کے فرائض ادا نہیں کرتے، تو ہمیں جو ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں کس کس نے کمی کی ہے. میری فرینڈ نے میرے حق میں کمی کی، میرے پیرنٹس نے کی، لیکن ہمیں اپنے فرائض کا نہیں فکر ہوتی کہ کیا میں اپنے فرض جو ادا کری. ہمیں دوسروں کے حقوق کی زیادہ ہوتی ہے کہ کون کو دے رہا ہے اور کون کو نہیں دے رہا. بالکل. آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن وہ سچائی نہیں تھی. جب ان کو بعد میں حضرت خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا، ہاں، تو ہم دیکھ کر بھی کئی دفعہ حقیقت نہیں جان سکتے، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ جان سکتے ہیں. بالکل. جی بولیے. السلام علیکم. استاذہ جو فرسٹ آیت تھی اس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہر کوالٹی اور ٹریٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں کتنا چیک اینڈ بیلنس اور جو موٹیویشن، دو رولز ہوتے ہیں کہ ایک آپ ریوارڈ سے موٹیویٹ کرتے ہیں اور ایک فیئر سے یا ڈر سے موٹیویٹ کرتے ہیں. تو وہ اتنا بیلنس ہے کہ جو پہلی آیت میں کہ اگر آپ نے دنیا میں ایون کوئی نیکی کی ہے اور اس کی اکنالجمنٹ نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ وہ ذرے کے برابر بھی ہوگی تو اس کو انشاءاللہ لے کے آئے گا اور اس کا اجر دے گا، یا ایون نیات کا بھی اجر دے گا. اور ایک ایسی برائی جو آپ نے کہیں چھپ کے بھی کی ہوگی اور کسی کو بھی نہیں پتا ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بڑوں کا حق دینا اور چھوٹوں کا یہ نہیں کیا، تو یہ چیز پہلے بس یہی ذہن میں ہوتی تھی کہ ہاں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، بس یہ چاہیے والا جو کانسیپٹ تھا نا بس یہی تھا ذہن میں کہ اس میں کہ اگر کوئی نہ کرے تو یہی ہے کہ زیادہ کریں گے تو اچھا یہ نہیں اجر پائیں گے. لیکن آج یہ چیز کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں، حق ہے ان کا اور اس حق کا یعنی حساب ہوگا. تو یعنی ہو رہا ہے نا ایسا الرٹ رہنے کا کہ نہیں یہ حق ہے، اس کا ہمیں دینا ہوگا ہر حال میں. جزاک اللہ خیر. جی مجھے یہ فیل ہو رہا ہے اس ٹائم کہ اگر ہم لوگ یہ جان لینا کہ ہم کون ہیں تو شاید ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. ایکچولی ہم لوگ خود کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا اپنے ساتھ والے کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کسی اور کے بارے میں جانتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں ہوتا ہے کہ اس کا حساب ہوگا لیکن ہمارا نہیں ہوگا. جب ہم خود کو جانیں گے تو شاید ہمیں اس بات پہ بھی یقین ہو جائے اور اپنی غلطیوں کو جانیں گے. خاص طور پر میں کسی کو بہت زیادہ میسیجز کرتی ہوتی تھی تو مجھے سب نے روکا کہ نہ کیا کرو، فیملی نے، فرینڈس نے، سب نے منع کی کہ نہ کیا کرو، تو میں اس کو کبھی بھی نہیں روک سکی. لیکن جب اس شخص سے سامنا ہوا تو اس نے کہا کہ میں تھوڑی زبان کی شر سے محفوظ نہیں ہوں،
تو جب اسے یہ بات کی تو آئی تھنک کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں. مجھے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں زبان کی شر سے محفوظ رہی تو ڈیٹ اور آج کا دن میں کبھی اس کو ایک میسج بھی نہیں کیا. تو اللہ کا وہ کیسا ڈرتا جس نے مجھے روکا اور سب لوگ مجھے مل کے بھی نہیں اس کام سے روک سکے کہ میں کہ امی ابو کیا کسی کی بھی نہیں میں نے سنی کہ وہ مجھے جس یہ کہتے تھے کہ اچھی بات نہیں ہے بری بات ہے رک جاؤ. لیکن صرف اللہ کا ایک ایسا خوف تھا کہ جس نے مجھے اتنا مضبوطی سے روکا کہ مجھے ایک دن میں کتنے میسیجز جاتے ہوتے تھے, کتنے دن ہو گئے ایک میسج بھی نہیں گیا. الحمدللہ. سازا میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پڑھتے ہیں یا جو بھی قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین کیوں نہیں آتا نا. تو ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب ہم لوگ ادھر ہم لوگ اس چیز کو فیل نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں. جب ہماری کوئی پارٹی ہوتی ہے, کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو اس پہ تو ہم لوگ کئی دن پہلے تیاری شروع کرتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اور وہ جو کام کئی دنوں بعد ہونا ہوتا ہے نا وہ ہماری سوچوں میں بہت پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہوتا ہے. اس طرح جب ہم جنت اور جہنم کے بارے میں پڑھتے تھے نا تو کبھی مطلب ایسے نماز میں خوشی نہیں ہے نا کچھ چیزوں میں, تبھی یہ چیز سوچتی تھی کہ اگر ہم ابھی امیجن کرنا شروع کر دیں نا کہ جہنم ہے جنت ہے یہ سب کچھ ملے گا, اور جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے, اگر ہم اس کو اپنی سوچوں میں یہ چیز ڈال لیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو حساب لے گا, کوئی گواہ ہے, تو پھر کبھی بھی ہم لوگ یہ غلط کام نہ کریں. لیکن ہم لوگ اس کو فیل نہیں کرتے, اس وجہ سے مجھے یقین نہیں آتا. وقال اللہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَإِذَا حُيِّيتُم, اور جب تم سلام کیے جاؤ, بِتَحِيَّةٍ ساتھ کسی سلام کے, فَحَيُّوا تو سلام کرو, بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے بہتر, أَوْ رُدُّوهَا یا اس کو لوٹا دو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے, علی کل شیء حسیبا ہر چیز کا حساب لینے والا. یعنی تحیہ جو ہے دعائے خیر کے لیے آتا ہے لفظ, اس میں سلام بھی آ جاتا ہے, اچھے الفاظ بھی آتے ہیں, اور کسی کو کوئی گفٹ وغیرہ دینا اس کے لیے بھی تحیہ کا لفظ آتا ہے. تو عموماً ہم اس کو سلام کے معنوں میں یوز کر لیتے ہیں. سلام کی آیت کے بعد کہ سلام جب تمہیں کوئی کرے تو تم اس کا جواب دو, اور بہتر جواب دو, یا اتنا اس کو لوٹا دو. اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا اس کا بھی حساب ہو رہا ہے. کبھی ہم نے اتنے کیئرفل ہو کے سلام کے جواب دیا, دل چاہتا دے دیتے ہیں, جہاں نہیں موڈ ہوتا تو جواب بھی نہیں دیتے. کل کسی نے مجھے فون کیا اور وہ بہت بیچاری ڈیسپریٹ تھی. وہ کہنے لگی کہ ہماری ایک رشتہ دار ہے, بھتیجی ہے میری, اور اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, خاندان میں سب سے کٹ گئی ہے, الگ ہو گئی ہے, اور ہم اس کو بڑے ہو کر سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کو جواب بھی نہیں دیتی. بہت تکلیف میں تھی. تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیسا دل ہوتا ہے پتھر کہ کوئی سلام کرے ہم جواب نہ دیں. لیکن یہ دل اسی وقت پتھر ہوتے ہیں نا, یا بے حس ہو جاتے ہیں, پتھر نہ بھی صحیح بے حس ہو جاتے ہیں جب ہمیں یہ یقین نہیں رہتا کہ ہمارا حساب ہوگا اس چیز کا بھی, کہ کتنے لوگوں کے سلام کا ہم نے جواب دیا اور کتنوں کا نہیں دیا. کیا یاد ہے ہمیں؟ جی انہوں نے کہا کہ یاد تو نہیں, لیکن زیادہ تر ہم جواب دے دیتے ہیں. جواب دینے میں اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم کیا ہے؟ بہترین جواب دو. کیا ہم واقعی بہترین دیتے؟ ہر دفعہ نہیں ہوتا. اور دوہا, یا اسی طرح کم نہیں. اور ہم اکثر وعلیکم السلام کی تکلیف نہیں کرتے, ہاں ٹھیک ہے آگے بات کرو. یعنی ہماری نظر میں سلام کی کوئی وقت نہیں ہے. ابھی جو چاہیے کی بات کسی نے کی ہے نا, کہ یہ کرنا چاہیے, سلام کا جواب دینا چاہیے, تو پھر جب چاہت نہیں تو نہیں کرتے, اس کو اپنے لیے امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, فرض نہیں سمجھتے, لازم نہیں سمجھتے. ہاں پھر بھی وعلیکم السلام کہہ دینا چاہیے. کیا ہوا؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟
اسی کا نام احسان ہے نا. جب کوئی اچھا نہ کر رہا ہو تو پھر بھی اچھا کرنا, قول کے ساتھ اور فعل کے ساتھ. جی سمٹائمز ان لوگوں کو سلام کا جواب دیتے ہیں, مثلا اگر کوئی فرینڈ آ رہی ہے نا اور وہ آ کے زور کا سلام کرے گی, مطلب ایسے لوگوں کو سلام کا جواب دیتے ہیں جو آ کے ہمارے ساتھ جوش سے جو بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں نا, ان کو صرف جواب دینا پسند کرتے ہیں. ادروائز بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو ایسے جواب دینا. بالکل, کیونکہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا موڈ نہیں ہوتا ہے بولنے کا. کوئی ہم سے سلام کرتا ہے نا تو ہم جواب بھی اپنے موڈ کے مطابق دیتے ہیں. اگر ہمارا موڈ بہت اچھا ہے تو اگلا نہیں بھی نا ٹھیک سے کر رہا تو ہم بہت اچھے سے اس کو جواب دیں گے. لیکن اگر کوئی سلام بہت اچھے موڈ میں کر رہا ہے, ہمارا موڈ نہیں ہے, تو یا تو ہم چپ کر جائیں گے, گھوری ڈال دیں گے, اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو کیا ہوا ہے, اس کو کیا پتا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, تم تو اچھے سے جواب دو. لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ تو حساب لے گا. ریلیشن شپ اسی سے خراب ہوتے ہیں کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ بات کسی کو بھولتی نہیں, لوگ اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں. تو یہاں بھی کیا فرمایا, ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اللہ تبارک و تعالی هو الحاسب الحافظ لأعمال خلقه كلها المحاسب لهم عليها المجازي عباده بحسب حكمته وعلمه بتدقيق أعمالهم وجليلها وهو سبحانه الحسيب المكافئ لعباده المحاسب لهم. اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی هو الحاسب, وہ حساب لینے والا ہے, الحافظ نگہبان ہے, لأعمال خلقه كلها اپنی مخلوق کے سارے اعمال کا نگہبان ہے. المحاسب لهم صرف نگہبان ہی نہیں, ان کا حساب کرنے والا ہے, علیہا اس پر یعنی ان کے کاموں پر, المجازی جزا دینے والا ہے, عبادہ اپنے بندوں کو, بحسب حکمتہ و علمہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق. یعنی صحیح معنوں میں وہی جج کر سکتا ہے کہ کس نے کس سلام کا کیسا جواب دیا, کس دل کے ساتھ دیا, کس خوشی کے ساتھ دیا. بدقیق اعمالہم و جلیلہا ان کے دقیق اعمال, باریک اعمال اور بڑے بڑے اعمال یا عمدہ اعمال, یعنی چھوٹے بڑے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا چھوٹے بڑے ہر طرح کے اعمال کو جزا دینے والا ہے. وہ سبحانہ الحسیب, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الحسیب ہے, حساب لینے والا ہے, المکافئ بدلہ دینے والا ہے, لعبادہ اپنے بندوں کو, المحاسب لہم ان کا حساب لینے والا ہے. تو جیسے ہم نے پڑھا نا کہ الخیر یجلب الخیر, خیر خیر کو لاتی. تو المکافئ کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کرو گے اچھا تو آپ کو اچھا ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا, قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اگر تم اچھا نہیں کرو گے تو پھر اس کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَسِيبُ الْكَافِي لِعِبَادِهِ الَّذِي لَا غِنًى لَهُمْ عَنْهُ أَبَدًا فَهُوَ خَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ وَكَافِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاللَّهُ وَحْدَهُ حَسْبُ كُلِّ أَحَدٍ وَكَافِيهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الحسیب کافی ہے, الکافی لعبادہ جو اپنے بندوں کے لیے کافی. اب یہاں پر حسیب کافی ہونے کے معنوں میں لیا گیا ہے, یعنی ایک معنی حساب لینے والا اور ایک کافی ہونے کے معنوں میں. الذی لا غنى لهم عنہ ابدا, وہ ذات کہ نہیں ان کے لیے کوئی بے پرواہی اس سے, یعنی وہ اس سے بے پرواہ ہو نہیں سکتے, کیونکہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تو ابداً کبھی بھی, یعنی بندے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کے محتاج ہیں, کبھی بھی اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے. فَهُوَ خَالِقُهُمْ بس وہی ان کا خالق ہے, وَرَازِقُهُمْ اور ان کا رازق ہے, وَكَافِيهِمْ اور ان کو کافی ہے, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت میں. تو الحسیب کا ایک معنی المکافی ہے اور الکافی ہے, ٹھیک ہے. فاللہ وحدہ حسب کل احد وکافیہ, اللہ سبحانہ تعالی
وہی کافی ہے ہر ایک کو اور کافی ہونے والا، کفایت کرنے والا. اور یہاں حسیب کا معنی کس سے لیا گیا؟ جسے ہم کہتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے، یعنی اسی مادے سے کافی ہونے کا معنی بھی آتا ہے، تو اس معنی میں بھی یہ نام ہے. واللہ عز وجل هو الحاسب الذي احصى كل شيء عددا لا يفوته مثقال ذرة في الارض ولا في السماء فهو الذي احصى جميع اقوال العباد وافعالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم فهي محصاة لا يضيع منها شيء ولا يزاد عليها شيء. واللہ، اور اللہ، عز وجل، جو عزت اور جلال والا ہے، هو الحاسب، وہی حساب لینے والا ہے، حساب کرنے والا ہے، الذی، جس نے، احصا، شمار کر رکھا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، عددا، عدد کے اعتبار سے، ایک ایک چیز کو گن کر رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب حاسب بمانا گننے والا. یہ تو دنیا کا کوئی کمپیوٹر، کوئی انسان، کوئی فوج، کوئی قوم، ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے لگ جائے نا حساب کتاب کرنے کہ زمین کے درخت کتنے ہیں اور پھول کتنے لگے ہیں اور اس میں سے دانے کتنے پھوٹے ہیں، کر ہی نہیں سکتا. جب ہم دانے زمین میں پھینک دیتے ہیں، کیا ہمیں پتا ہے کہ کون سا دانا اس میں سے اگا اور کون سا نہیں؟ کیا گن کے پھینکتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا چیزیں اگاتے ہوئے، جسے بعض اوقات وہ مشینوں کے ذریعے دانا پھینک رہے ہوتے ہیں. بچپن میں نے ہاتھوں سے پھینکتے ہوئے دیکھا تھا. ایسے جھولی کے اندر کسان نے دانے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، چلتا جاتا اور پھینکتا جاتا، چلتا جاتا اور پھینکتا جاتا. بس اسے پھینک رہا ہے، اگا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اس کو ایک ایک دانے کا پتا ہے. کسان کو تو یہ نہیں پتا کہ اس نے جتنے ڈالے اتنے نکلے بھی ہیں کہ نہیں. کوئی اس میں سے ردی تھا، بیکار تھا، خراب تھا، اللہ کا اذن نہیں ہوا اس کے نکلنے کے لیے تو نکلا ہی نہیں. تو الحاسب الذی احصا کل شیء عددا، جس نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے، گن کر، گنتی کر رکھی ہے. کس کس کو گنتی کرنا مشکل لگتا ہے اور وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں؟ اکثر عورتیں کرتی ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں عورتوں کی گواہی ایک کے ساتھ ایک اور مددگار کی بھی رکھی ہے. اور اگر ہم کچھ گن رہے ہوں اور کوئی بیچ میں کچھ بول پڑے تو سہارا دوبارہ گنو. ہماری گنتی کا عالم تو یہ ہے. ڈر لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قوت کتنی ہے، عظمت کتنی ہے. آپ میں سے کسی نے اکاؤنٹس پڑھے ہوئے ہیں؟ اور جب آڈٹ ہوتا ہے کیا گزرتی ہے؟ جب آڈٹ ہوتا ہے ایک ایک چیز جب گنی جاتی ہے. الہدا کا آڈٹ ہوتا ہے نا ہر سال، آج کل بھی ہو رہا ہے. یعنی پورے سال میں جو رقم آتی اور جاتی ہے اس کا جب حساب ہوتا ہے تو سال کا مشکل ترین وقت ہوتا ہے. تو بندوں کے آگے بھی حساب دینا، کسی گورنمنٹ کے نمائندوں کے آگے بھی حساب دینا بڑا ہی تکلیف دہ اور مشکل ترین کام ہوتا ہے. میمونہ اپنا تجربہ بتا سکتی کہ یہ آڈٹ کراتی رہی، کیا ہوتا تھا. مائک دینا ان کو ذرا. میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے ان دنوں میں، اس کی میں گواہ ہوں. آڈٹ سے پہلے نا انٹرنل آڈیٹنگ کرتے تھے. اس سے پہلے جو ہمارے پاس آڈیٹرز آتے تھے ہم ان کے آفس جاتے تھے، پھر ان سے پوچھتے تھے کہ ہماری فائلز میں سے کون سے کاغذ جو ہے نا پورے ہیں کہ نہیں ہیں. پھر الحمدللہ جب ادھر سے گائیڈنس لے کے آتے تھے تو پھر یہ فکر ہوتا تھا کہ آنا کس لیے، کیونکہ ہمارے کاغذ کئیوں کو سمجھ نہیں آتے. کئی انٹرنشپ کے لیے آئے ہوتے ہیں، کئی صرف کسی کی سفارش سے آئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا کاغذ چاہیے کہ کون سا نہیں چاہیے. وہ انہوں نے کوئی ایک لفظ کسی نے سکھا دیا تو یار یہ جا کے پوچھیں، اسی سے تانگ کریں. آڈیٹنگ یہاں تانگ کے لیے ہوتی ہے ہمارے ملک میں نا. پھر واپس وہ جاتا تھا وہاں سبجیکشن، پھر پتہ چلتا تھا یہ کاغذ چاہیے ہی نہیں تھا. لیکن وہ 30 دن ان کی خدمت اور اوپر ہماری جان کے کوئی کاغذ. میں جب یہ دیکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا الحسیب ہونا اور الشہید، میرے وہ 11 سال جو میں نے کیا نا وہ میرے ذہن سے ایک ایک چیز لٹرلی، جیسے آپ کہتی ہیں رونا دیکھتے. کئی دفعہ میں نے واش روم جانا ہوتا تو میں کہتی تھی یہ وقت ایسا میں بھی واش روم نہیں جاؤں گی نا، یہ کوئی کاغذ ایسا نہ مانگ لیں اور وہ پینڈنگ ہو جائے. پھر یہ چائے کی بریک ہے، یہ کھانے کی بریک ہے، وہ ادھر ہم کہتے تھے یہ جلدی نکلے اور وہ کہتے تھے ہم نے جانا نہیں ہے. لیکن اس کو پڑھ کے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم اس کو پہچانیں گے نہیں، ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے. کر ہی نہیں سکتے.
اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا. یعنی وہ جو توتر الاعصاب پڑھا نا آپ نے لفظ، اعصاب کا ٹوٹ جانا، دنیا میں حساب دیتے دیتے بندوں کو آپ ٹوٹ جاتے ہیں. قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اور پھر جوانی کا حساب، عمر کا حساب، مال کا حساب. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو تھوڑا تھوڑا سا سیکھتے جاتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ یہ ناامیدی آتی جا رہی ہے کہ کہیں بخشش کے کوئی چانسز ہی نہیں ہے. ہر گزرتے مہینے کے ساتھ، گزرتے سال کے ساتھ. اور یہ چیز انسان کو اور ڈراتی ہے اور بے چین کرتی ہے اور توبہ کرواتی ہے اور پھر نیکیوں پر ابھارتی ہے. اور مطلوب بھی یہی ہے، مقصود بھی یہی، ورنہ تو وہ غافلوں جیسے کیلنڈروں جیسی زندگی بسر کریں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو پڑھا جائے، ان پہ تدبر کیا جائے، ان کو عام زندگی میں اپلائی کیا جائے. جی استاذہ، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے یعنی اتنا زیادہ کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے ذرے برابر کا بھی، تو حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ خود نہ معاف کر دے. تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ توبہ تو ہم کر لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے، تو اب ان افراد کو جو اسکول میں تھے یا کالج میں تھے تو ان کے بارے میں بہت فکر ہو رہی ہے. الحمدللہ فکر ہونی چاہیے. یہ ہے کہ ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں بھی معاف کر دے، اور جو دنیا میں ہے ایک دوسرے سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. یعنی جس بندے کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا، وہ تکبر کی زندگی نہیں جی سکتا. اس کو اپنی غلطیاں جب نظر آتی ہیں تو وہ دوسروں سے سوری کرنے میں دیر نہیں لگاتا، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر معافی نہ ہوئی تو اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. کتنے امور درست ہو جائیں اگر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے حساب دینا ہے. اور آج مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ بیسک کیریکٹر نہیں رہا ان کے اندر، اللہ کا خوف نہیں. کیونکہ قرآن بھی صرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر اللہ کا ڈر نہیں تو جتنا مرضی علم ہو فائدہ نہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی استاذہ کہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی الشہید پڑھا اور پڑھا الحسیب الحاسب، تو ہر دفعہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک نیا نام ہم پڑھتے ہیں نا، تو جب میں کلاس میں آتی ہوں اور نوٹس پکڑتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اور نیا نام میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور کیا ہے. تو ہر دفعہ جب میں جانتی ہوں، جیسے ابھی پڑھا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے نا کہ پچھلی دفعہ جیسے شہید پڑھا تھا، تو الحمدللہ یہ پورا ہفتہ پچھلے کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو گواہ ہیں نا. اگر کوئی ہرٹ کر رہا ہے تو میں الحمدللہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ تو گواہ ہیں. ابھی میں قرآن کھولتی ہوں تو واقعی ایسی آیت نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں ہاں میں گواہ ہوں. تو اب مجھے ابھی یہ پڑھا ہے تو مجھے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاں گواہ تو ہے، لیکن وہ جس چیز پہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ گواہ ہیں اس پہ حساب بھی ہونے والا ہے. اتنا وہ ہو رہا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. اور قرآن پڑھا، لیکن ابھی آپ بات کریں نا کہ قرآن اسی کو سمجھ آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونے سے پہلے میں قرآن پڑھ رہی تھی، لیکن میں گھر جاتی تھی تو میری امی مجھے جب بیچتی تھی نا رو پڑتی تھی، لٹرلی ان کے آنسو آ جاتے تھے آنکھوں میں کہ مقدس نہ آ جاؤ. تو اب میں پھر بس دعا کرتی تھی. جب میں نے فکر قلوب سٹارٹ کیا اور دعائیں کرنا، اور میں گھر جاتی تھی میرے گھر والے بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. اس سے میں بس دعائیں کرتی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ اتنا یقین تھا. میں کہتی جو سن رہے ہیں آؤٹ سائڈر ہیں یا جو آن لائن بھی سن رہے ہیں، وہ کوئی ایک لیسن بھی اس کا مس نہ کریں، کیونکہ ہر نام ہی ایسا ہے کہ بس یعنی اس کے بغیر وہ کانسیپٹ پورا ہی نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک بھی آپ اس میں سے نکال دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں تو اتنا حصہ لا علمی ہے آپ کے اندر. اسی لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے نا کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، پکڑ لیا تو کوئی چھوٹ ہی نہیں سکتا. پھر سازا یہ جو بھی بات ہوئی نا کہ اس کے معنی کی کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، یہ تو لٹرلی ایکسپیرینس بھی ہوا میرے ساتھ کہ ابھی جب میں گھر گئی نا تکمیل کے بعد، عشاء کا ٹائم تھا، میں اپنے چچا کے گھر گئی نا تو وہاں سے واپسی آنے لگی تو گلی میں اندھیرا تھا. اپنے گھر کے سامنے تو لائٹ آن تھی لیکن دور اندھیرا تھا. تو اچانک آتے ہوئے نا میری کسی چیز کے اوپر پاؤں چلا گیا اور وہ چیز نرم اور مجھے سمجھ لگی وہ کیا ہے. اتنا بڑا کتا تھا سر، جب اسے چیخ ماری نا تو مجھے لگا کہ فردوس آج تم گئی، تم نے اتنا بڑا ایسا لگ رہا تھا کہ جنگلی کتا جب اسے چیخ مار کے وہ خود گھبرا گیا نا کہ یہ کیا ہوا ہے. میں نے تو جب گھبرانا تھا وہ مجھ سے بھی زیادہ گھبرا گیا. تو مجھے نا ایک دم سمجھنے لگی اب میرا کیا ہوگا نا. گلی میں کوئی بھی نہیں تھا عشاء کے ٹائم نا. وہ جن کے گھر کے آگے بیٹھا تھا میں ان کے گھر میں نا دروازہ کھلا تھا تو میں گھبراہٹ کے مارے جیسے مجھے دھکا لگا نا ان کے گھر کے اندر داخل کے اندر ایک اور کتا بیٹھا ہوا تھا. میں اتنی پریشان ہوئی کہ اب میرا کیا بنے گا. ادھر بھی وہ اس سے بھی بڑا تھا، مجھے لگ رہا تھا یہ کتا نہیں کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی ہے. اور ان کے گھر بھی شاید سارے چھت پہ تھے، گرمی تھی
تو مجھے لگا کہ اب تو نہ ادھر جانے کا چاہ رہا نہ ادھر جانے کا چاہ رہا, تو یکدم مجھے لگا میں گئی, پھر میں نے کہا نہیں فوراً میرے خیال ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو ہے نا, یہ چیز اتنا مطمئن کر دیتی ہے انسان کو. مجھے فوراً خیال آیا کہ شام کے اسکار میں وہ دعا نہیں پڑھی نا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ, میں نے فوراً وہی پڑھ لی. میں نے کہا چلو شام کے ٹائم نہ سی, ابھی تو پڑھ لیا نا. تو فوراً مجھے سمجھ لگی اور وہ دونوں کتے گھبرا گئے, اور شاید مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی اوپر میرا انعام تھا کہ میں نے تو جو گھبرانا تھا وہ مجھ سے زیادہ گھبرا گیا. میں وہاں سے نا فوراً نکلنے کی باہر نکلی, وہ کتا گھبرا کے میری طرف دیکھ رہا تھا, میں تو ادھر سے بھاگی. اپنے دروازے کے سامنے جا کے مجھے سکون آیا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. میں آگے سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کافی ہے تو پھر دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا, ورنہ وہ مجھے لگ رہا تھا منہ میں ڈال لے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسی جو سچویشنز ہوتی ہیں کتنی اچانک ہوتی ہیں. اللہ ہی امن میں رکھے تو رکھے, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کیا جانتے ہیں, ہم تو اندھیرے میں ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. لا یفوتہ, نہیں فوت ہوتی اس سے, مثقال ذرۃ, ذرے جتنی چیز بھی, فی الارض, زمین میں, ولا فی السماء, اور نہ آسمان میں. فہو الذی, پس وہ اللہ وہ ذات ہے, احصا جمیع اقوال العباد و افعالہم, جس نے شمار کر رکھا ہے جمیع اقوال العباد, بندوں کے سارے اقوال کو. جو کچھ ہم نے بولا ہے, جتنے لفظ بولے ہیں, جتنے حرف بولے ہیں, سب گنے ہوئے ہیں. و افعالہم, اور ان کے افعال بھی گنے ہوئے ہیں. وجمیع حرکاتہم, ان کی ساری حرکتیں. وسکناتہم, اور ان کے سارے سکون. فہی محصات, پس وہ گنی ہوئی ہے. لا یضیع منہا شیء, اس میں سے کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی. ولا یزاد علیہا شیء, اور کوئی چیز اس پر زیادہ بھی نہیں کی جائے گی. اگر 1000 دفعہ زبان ہلائیے تو 1001 نہیں ہوگی, وہ 1000 ہی رہے گی. ہم کتنی دفعہ پلکیں جھپکتے ہیں, کتنی دفعہ زبان ہلاتے ہیں, کتنی دفعہ منہ چڑھاتے ہیں, ہمیں خود بھی نہیں پتا. لیکن اللہ کا حساب اتنا باریک ہے, اتنا دقیق ہے, اوپر پڑا دقیق اعمالہم, دقت والا ہے, اتنا زبردست حساب ہے کہ اس میں سے کچھ بھی کم و بیش نہیں ہوتا. فیجازی بہل عبادہ یوم القیامت عدلا وفضلا بلا ظلم ولا بخس ولا نقص یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فیجازی, پس وہ جزا دے گا, بہا ساتھ اس کے, العبادہ, بندوں کو, یعنی ان حرکات اور سکنات کی وجہ سے بندوں کو جو بھی ان کا حق بنتا ہوگا جزا دے گا, بدلہ دے گا. یوم القیامت, قیامت کے دن, عدلا و فضلا, عدل اور فضل کی بنا پر. عدل تو ہے جتنا کسی نے کیا اس کا حق, اور فضل اس سے زیادہ, حق سے زیادہ. بلا ظلم, بغیر ظلم کے, ولا بخس, بغیر کوئی کمی کیے, ولا نقص, اور نقص سے. یومئذ یصدر الناس, جس دن لوگ آئیں گے, اشتاتن, متفرق, لیروا اعمالہم, تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, تو جس نے ذرے کے برابر خیر کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا, سامنے نظر آ رہے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف لکھ نہیں رہا, صرف حساب نہیں کر رہا, صرف جمع نہیں کر رہا, صرف گواہی نہیں اس پر, بلکہ بندوں کو خود بھی اس پر گواہ بنائے گا. آج صبح سے لے کر اب تک ہم نے کیا کیا, کیا کیا بولا, کیا کیا لکھا, کیا کیا پڑھا, کیا کیا سنا, وہ ساری چیزیں جمع ہو گئی اور قیامت کے دن سامنے لا کے دکھا دی جائیں گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو ذرے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. ہمارا معاملہ خالق کے کائنات کے ساتھ ہے, کسی انسان کے ساتھ نہیں. انسانوں کو تو انسان نیچا دکھا سکتا ہے, جھوٹا قرار دے سکتا ہے, ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ قائم کر سکتا ہے, ان کو بے وقوف بنا سکتا ہے, ان سے چھپا سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں. وہاں تو چھوٹی بڑی ہر چیز ریکارڈ میں بھی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ سامنے لانے پر بھی قادر ہے.
کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سزا میرے بابا نے نا جب بھی ماما کو پیسے دیے نا، جتنے بھی پیسے دیتے تھے تو میرے بابا ماما سے حساب نہیں تھے لیتے ہوتے. تو ایک ٹائم ایسا ہے کہ بابا نے ماما سے نا حساب لینا شروع کر دیا. تو ماما کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہو گیا کہ کبھی کبھی ان جہاں فضول خرچی کی ہوتی تھی تو وہاں جھوٹ بول دیتی تھی ماما پھر. اور اس کے بعد ایک ٹائم اتنا زیادہ ان کے لیے مشکل ہو گیا، بابا بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے سے ایسے حساب لینا ہے نا تو مجھے آپ پھر آپ نہ خرچہ دیا کریں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول سکیں گے اس دن، نہ ہی اپنے حساب کو دینے سے ہم منہ موڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ کتنا مشکل وقت ہوگا. ساری لالچ ہی بندے کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کو ڈر لگے گا کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی حساب. جیسے آپ نے جو بات بتائی نا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے خرچہ ہی نہ دیں، میں نہیں حساب دے سکتی. کیا ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نہ دیں، میں نہیں حساب دے سکتی؟ کیوں ہمارے جو اسلاف تھے وہ ڈرتے تھے کہ دنیا زیادہ ہو گئی تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور ہماری ہرس اور لالچ کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. السلام علیکم استاذہ. سادہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں کرتا ان سے ملنے کو، ہم ان کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، سلام نہیں کرتے. کیا ان کو سلام نہ کرنے کا بھی حساب ہوگا؟ یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا نا کون حق پر ہے اور کون صرف غلط فہمی کی بنا پر ایسا بد اخلاقی کا رویہ اختیار کیے ہوئے. استاذہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی حساب لے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بھی، تو مجھے آپ کی وہ بات یاد آ رہی تھی جو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ آپ نے بہت زیادہ مطلب کسی چیز پہ کام کیا اور ایک ڈیلیٹ کے بٹن سے آپ کا وہ سارا کام ضائع ہو گیا. تو ہم لوگ نیکیاں کر کے نا بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت اچھے کام کیا، اور کوئی ایسا چھوٹا سا کام کر جاتے ہیں کہ جسے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کی بھی کیئر کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. وہ تو سب دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ بھول جاتے ہیں کام کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. جی بولیے. ساتھا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن باریک سے باریک جزا اور سزا کا بھی بدلہ ملے گا انسان کو، دکھا دیا جائے گا بدلہ. اللہ جس کو چاہے معاف کر، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دکھا دیا جائے گا سب کو، لیکن پھر جس کو اللہ چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑ لے. جی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم مذاق میں بھی ایک دوسرے کو کبھی تھپڑ مار دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں. تو میں نے سنا تھا کہ اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ تم اس کی جتنی نیکیاں اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، اگر وہ بندہ معاف نہ کرے. ہاں جی قیامت کے دن اگر اس سے حساب ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں اتنی سی چھوٹی بات کا بھی خیال رکھنا. جی کیونکہ ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم مذاق میں دوسرے کو تکلیف دیں. اگر یہ جو لفظ ہے نا ولا بخس ولا نقص، تو بخس بھی کمی ہے اور نقص بھی نقصان، یعنی ایک طرح سے کمی ہی ہوتی ہے. تو وضاحت میں ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہوگا، یعنی کیسی کمی اس میں اور اس میں کیا چیز پائی جائے گی؟ بخش جو ہے نا اس میں حقوق وغیرہ میں کمی بھی آتی ہے. وہ قوم شعیب کی بات آتی ہے نا، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، تو اس میں اس کی وضاحت میں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا ہوا. آپ بولیے. جی جو آیا ہوا ہے احصا جمیع اقوال العبادی، تو اس کی چھوٹی سی اگزامپل اپنے لیے کہتی ہے کہ اسمارٹ فونز میں ایک فیسلٹی ہوتی ہے کہ آپ کالز کی سیٹنگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی دیر بات ہوئی ہے. وہ منٹس کو آر میں اور آر کو ڈیز میں کنورٹ کر دیتا ہے. یا جیسے واٹس ایپ پہ آڈیو جاتی ہے تو آپ اس کو بھی دوبارہ سن سکتے ہیں، اور آپ کو یہ جو چیزیں ہم نے کہی ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں، دوسروں کو بھی کہی ہوتی ہیں، یا تو وہ بولتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ کل کو وہ ہمارے اگینسٹ بھی حجت بن سکتی ہے. بالکل. دنیا میں تو ہم ان چیزوں کو چھپا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو ڈیلیٹ نہیں ہوگی. بولی. استاذہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نا اکاؤنٹس آفیسر تھے، تو انہوں نے جب آڈٹ کے لیے کہیں جانا ہوتا، اسکول یا کالجز یا ہاسپٹلس، پولیس اسٹیشن، کہیں بھی، تو اگر کسی کو پتہ چلتا نا ان صاحب نے آنا ہے تو وہ کہتے تھے کہ انہیں نہ بھیجیے، کسی اور بندے کو بھیج دیجیے. آپ یہ بڑی باریک بھی نہیں سے حساب کرتے اور لیتے بھی نہیں ہیں، تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. اور مجھے یہ بات آج سمجھ آئی، دیکھیں اللہ کو ہم کیا دے سکیں گے اس ٹائم؟ کیا اللہ سے کوئی بات چھپا سکیں گے یا اللہ ہم سے کوئی چیز لے لیں گے ایسی؟ اللہ نے تو باریک بینی سے، یعنی بندوں کو تم کہہ سکتے ہیں کہ اس آڈیٹر کو نہیں بھیجیں، اس آڈیٹر کو بھیج دیں. جی بالکل، بندوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ حساب نہ دیں، جبریل کو بھیج دیں. کتنی کیئرفل ہو کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. بالکل. استاذہ میں سلام کے بارے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کو سلام کرے جب دیکھے. تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم پاس سے گزر جاتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہتا، تو حق میں کمی نہیں کی جا سکتی، نمبر ایک. دوسرا یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عموماً ہمارا رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ہم سلام کر لیتے ہیں،
مگر جن کو نہیں جانتے ہوتے ان کے پاس سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں. میم یہاں پہ ایک بات ہوئی حساب کی، تو میں ہمیشہ اپنی لائف میں کوشش کرتی تھی کہ میری طرف کسی کا حساب نہ رہے، پر کچھ حساب ایسے ہوتے ہیں جو آپ چاہ کر بھی لوٹا نہیں سکتے. یہاں پہ میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. بیسکلی آج سے 6 months پہلے میں نے ڈرائیونگ سیکھنا اسٹارٹ کی، اور 15 days کے بعد میرے انسٹرکٹر نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ میں نے میری امی سو رہی تھی ان کی کی لی اور گاڑی لے کے نکل گئی. وہاں شاپنگ سینٹر میں گاڑی جو پارک کرنے کی جگہ بہت کم تھی، اور مجھ سے گاڑی لگ گئی کسی اور کی گاڑی سے، اور میں نے دیکھا فوراً کہ یہاں پہ کوئی کیمرہ تو نہیں، اور گاڑی لے کے بھاگ گئی، واپس آ گئی نا. میری امی کی جو گاڑی تھی وہ زیادہ نہیں لگی، پر جو اپوزٹ گاڑی تھی وہ کافی زیادہ لگ گئی تھی. اس کی میں نے اتر کے دیکھا تھا، کافی اس پہ نا آ گئی تھی، اور پھر واپس آئی. میری امی سے 2 منٹ بیچتی ہوں، پر اس کے بعد مجھے ہمیشہ سے وہ اندر رہتا تھا گلٹ کہ میں نے کسی کی گاڑی جو ہے وہ مار کے آئی ہوں، اور وہ میں اس بندے کو جانتی تک نہیں ہوں. وہ بندہ کہ کیا سوچتا ہوگا، کیا کیا اس نے بولا ہوگا اپنے دل میں میرے بارے میں، اور میں قیامت کے دن اس کا کیسے حساب دوں گی. حالانکہ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنا ایک ڈرائیونگ ٹیسٹ فیل بھی کیا تھا، فرسٹ جو تھا، اور مجھے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ میری اسی غلطی کی مجھے سزا مل رہی ہے. پر میم اب میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ آج بھی میں سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن میں اس چیز کا کیسے حساب دوں گی، اور وہ بندہ آج بھی کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کہ آخر وہ کون تھی جو میری گاڑی مار کے چلی گئی. آپ دیکھیے کہ وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کو اس پر آمادہ کرتی تھی کہ وہ خود آ کر اپنا قصور بتا کر کہتے تھے ہمیں سزا دیجیے، ہم پہ حد جاری کیجیے، اور ہمیں پاک کیجیے، ہمیں پاک کیجیے. انہوں نے تو اپنا کھول کے بتا دیا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز ٹوٹ گئی، کسی کی چیز خراب کر دی، اور چپکے سے وہاں سے نکل آئے، یا اس کو اس طرح رکھ دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کا قصور ہے. تو یہ سب حقوق العباد میں کمی ہے. حرکاتہم و سکناتہم پڑھ کے نا فوراً خیال آ رہا ہے ہم الفاظ تو بچ سکتے ہیں، کسی کے سامنے پوز کر سکتے ہیں، لیکن جو سر مارتے ہیں کسی وقت غصے میں یا ناراضگی میں، تو اس چیز کا بھی حساب ہوگا. دوسرے کو تو نہیں پتا چلتا کہ ہم اس کو ڈس لائک کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یہ میں یہاں دیکھ رہی تھی کہ یہاں جو آیت آئی تھی نا پہلے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ یہ انصاف کے ترازو ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کریں گے. اور پھر یہاں آ رہا ہے کہ فَيُجَازِي بِهَا الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَفَضْلًا بِلَا ظُلْمٍ وَلَا بَخْسٍ وَلَا نَقْصٍ. تو اللہ تعالیٰ عدل کریں گے بلکہ زیادہ ہی دیں گے جزا، کمی کسی کے حق میں نہیں ہوگی. حالانکہ جن کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں وہ ظلم کے اور گناہوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اتنے عظیم ہے کہ وہ بندوں کو نہ صرف عدل دیں گے بلکہ فضل سے نوازیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں رکھی ہوئی ہیں قیامت کے دن کے لیے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر بچ کوئی نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے غضب کی بنا پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے اور عدل کے ساتھ کرے تب بھی نہیں وہ بچے گا. آپ کچھ کہیں؟ ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں خیال یہ آ رہا تھا، بعض اوقات ہم ایسے گھروں میں جاتے ہیں جہاں پر ہمیں کھانے پینے ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ان گھروں میں کچھ میڈز ہوتی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم تو اپنی اجازت کا استعمال کرتے ہوئے چیز لے لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ زیر عتاب آ سکتے ہیں کیونکہ اکثر چیزیں گنی ہوئی ہوتی ہیں فریج میں یا رکھی ہوتی ہیں، اور اگر ایسے موقع پر صرف اسی شخص کو بچانے کے لیے ہم اپنے جو بھی ہمارے اوپر ہیں مہربان یا ہمارے عزیز ان کو بتا جائیں کہ میں نے تمہارے یہاں سے یہ چیز لی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کچن کی میڈ بچ جائے. بالکل. جب بندے کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، اگر مالک نہیں دیکھ رہا دنیا کا تو اصل مالک دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ گن بھی رہا ہے، پھر وہ لکھ بھی رہا ہے، پھر وہ فرشتوں کو بھی اس پہ گواہ بنائے گا، پھر وہ دیواروں کو بھی بنائے گا، اور ہماری اپنی سکن اپنا جسم بولے گا، تو پھر انسان بہت محتاط ہو کر زندگی بسر کرتا ہے. اور اسی کا نام تقویٰ ہے. یہ تقویٰ اس کے بغیر آ نہیں سکتا. نیکسٹ، وحساب الخلائق كلها سهل. کل جو ہے یہ حساب کے اوپر جا رہا ہے. وحساب الخلائق كلها سهل لا مشقة فيه على الخالق بل هو يسير عليه فكما أن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة فكذلك رزقهم وحسابهم كنفس واحدة كما قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
حساب الخلائق اور مخلوق کا حساب لینا کلھا سہل، سارا ہی آسان ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ مخلوق کا حساب لے. دنیا میں بندوں کا حساب لینے میں مشکل پیش آتی ہے، اللہ کو نہیں. لا مشقت فیہ، کوئی مشقت نہیں اس میں، علی الخالق، خالق پر. بل هو یسیر علیہ، بلکہ وہ اس پر آسان ہے. فکما، پس جیسا کہ ان خلقہم، بے شک ان کی پیدائش، وبعثہم، اور ان کی بعثت یعنی قیامت کے دن جی اٹھنا، کنفس واحدۃ، ایک نفس کی طرح ہے. سب کا حساب ایک کے حساب کی طرح ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. فَكَذَلِكَ رِزْقُهُمْ وَحِسَابُهُمْ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اسی طرح ان کا رزق اور حساب ایک جان کی طرح ہے. كما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما خلقكم ولا بعثكم، نہیں تمہاری پیدائش اور نہ تمہارا جی اٹھنا، الا كنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. واللہ جل جلالہ سریع الحساب بل هو اسرع الحاسبین. فاذا رجع العباد الیہ یوم القیامۃ حاسبهم فی اسرع وقت کما قال سبحانہ ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین. اور اللہ جل جلالہ سریع الحساب یعنی جلد حساب لینے والا ہے، یعنی حساب لینے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ ساری شہادت ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز آلریڈی گنی ہوئی ہے، تو بتانے میں دیر ہی نہیں لگے گی، اور گواہیاں بھی موجود ہیں، کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا. بل ہوا اسرع الحاسبین، بلکہ وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے. فاذا رجع العباد الیہ، پھر جب بندے اس کی طرف لوٹیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حاسبہم، وہ حساب لے لے گا ان کا، فی اسرع وقت، سب سے جلد وقت میں، تیز وقت میں، یعنی سب سے کوئک سوئفٹ. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے. الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے ہے حکم، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. حاسبین. تو ان دو پیراگرافز میں جو بات پتہ چلتی ہے، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینا مشکل کام نہیں، آسان ہے. یسیر علیہ، سب کا حساب ایسے جیسے کسی ایک کا لینا ہو. اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، حساب میں دیر بھی نہیں لگائے گا، یعنی اس کے اندر بندوں والی کمزوریاں نہیں ہیں، وہ ہر نقص سے پاک ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء خلق الخلق کلہم واحصى اعدادہم واحصى اعمالہم واقوالہم وقدر آجالہم وارزاقہم. فسبحان الذی، پس پاک ہے اللہ، بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، خلق الخلق کلہم، اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، وَأَحْصَى أَعْدَادَهُمْ، اور ان کے عدد کو گن رکھا ہے، یعنی سے جو پیدا کیا وہ گنا ہوا بھی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور یہاں کیا گنا ہوا ہے. وَأَحْصَى أَعْمَالَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ، اور اس نے ان کے اعمال اور اقوال دونوں کو ہی گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے. وَقَدَّرَ آجَالَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ، اور اس نے ان کے موت اور ان کے رزق کو مقدر کر رکھا ہے، پلان کیا ہوا. فعلی العبد، بندے پہ کیا لازم ہے، ان یحاسب نفسہ، اپنے نفس کا حساب کرے، قبل ان یحاسبہ ربہ، اس سے پہلے کہ رب اس کا حساب لے. بندہ اپنے آپ کو خود احتسابی کرے. یہ چیک لسٹ ہوتی ہے نا اپنا محاسبہ کرنے کی، آپ کو الہدیٰ میں بھی دی گئی ہوگی، میرا جینا میرا مرنا کے ساتھ. وہ اسی وجہ سے کہ انسان اپنے اعمال کو دیکھتا رہے کہ کہاں کمی بیشی ہو رہی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو پوچھ ہوگی تو اس سے پہلے خود اپنے آپ کو پوچھ لیں. رات کے وقت بھی سوتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو ہر آن محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کی کیا ویلیو، کیا وقت ہے، کس درجے کا ہے یہ کام. وَيُزِنُ أَعْمَالَهُ قَبْلَ أَن تُوزَنَ، اور اپنے اعمال خود تولے اس سے پہلے کہ تولے جائیں.
وَإِنَّمَا يَفْزَعُ إِلَى ذَلِكَ أَرْبَابُ الْقُلُوبِ. اس بات سے ڈرتے ہیں عقل مند لوگ. ارباب القلوب دلوں والے, عقل والے, اولو الالباب کی طرح ہے. یعنی اس حساب اور محاسبے سے تو عقل مند لوگ ڈر جاتے ہیں. المحسون بأوجاع الذنوب, جو محسوس کرتے ہیں گناہوں کے درد کو, یعنی وہ اپنے گناہ پہ ہنستے نہیں بلکہ ان کو اپنے گناہ پر سخت تکلیف ہوتی ہے. اوجاع وجع سے ہے, وجع ان درد کو کہتے ہیں, پین کو, اور اوجاع اس کی جمع ہے. العالمون یقینا بمحاسبۃ علام الغیوب, یقینی طور پر جاننے والے ہیں علام الغیوب کے محاسبے کو, یعنی ان کا اس پر ایمان ہے, اس صفت پر. وإحصاؤہ الطاعات والذنوب, اور اس کا شمار کرنا اطاعتوں کو بھی اور گناہوں کو بھی, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب کو بھی جانتے ہیں اور اس بات کو بھی کہ اس نے اطاعت اور گناہ سب کو شمار کر رکھا ہے. فإن, پس بے شک, مما, اس میں سے, یہونو, جو آسان کرے گا, الحساب, حساب کو, غدن, کل, وہ کیا چیز ہے, محاسبۃ النفس قبل حضور الاجل, موت کے آنے سے پہلے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو آج اپنا حساب کرے گا کل اس کا حساب آسان ہوگا, لیکن آج جو بے خبر اور بغیر کسی سوچے سمجھے زندگی بسر کر رہا ہے, بے مہار, کل اس کا حساب سخت ہوگا. یعنی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے, تم کیا کرو, اپنا حساب خود کر لو موت سے پہلے پہلے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. قدمت, آگے بھیجا ہے, یعنی آج کون سے کام کر کے کل کے لیے بھیج دیے ہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنا حساب خود کرتے رہیں, اپنے وقت کا, کتنا وقت ضائع کیا اور کتنا وقت پروڈکٹیو تھا, اپنی جوانی کا, اپنے سال و ماہ کا, ہر چیز کا. اور اس کے لیے اب جیسے ویکینڈ ہے نا, تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب فرصت ملے تھوڑا سا بھی اپنے روٹین کے کاموں سے, تو اپنی چیزیں کھولا کریں. کسی سے کوئی وعدہ تو نہیں کر رکھا, کسی کو کچھ لینا دینا تو نہیں ہے, کسی کی کوئی چیز تو میرے پاس نہیں رہتی. یعنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خود کو خود چیک کریں. اپنی نمازوں کا حساب کریں, وہ ٹھیک وقت پہ پڑھی جا رہی ہیں, پوری ہو رہی ہیں, زکوٰۃ دے چکے ہیں کہ نہیں, روزے پورے ہو گئے ہیں کہ نہیں, کوئی فرض روزہ تو نہیں چھٹا ہوا. اپنے فرائض کا, اپنی ذمہ داریوں کا, دوسروں کے حقوق کا, ان سب چیزوں کا جائزہ لیتے رہیں. یہ نہیں کہ ایک شتر بے مہار کی طرح زندگی بسر کے جو چیز آئی دراز میں پھینک دی اور دراز بند کر دیا, بس کھولیں گے کبھی زندگی ہوئی تو. اور مجھے تو ہمیشہ ہی ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد جب کوئی میری چیزیں کھولے گا تو وہ سوائے اس کے کہ اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دے, اس کو کیا دلچسپی اس سے, کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں, اوٹ پٹانگ کاغذ, ادھر کے ادھر کے, نہ صفائی, نہ حساب, نہ کتاب, نہ زندگی میں کوئی کلیئرٹی, تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ پھر چیزیں پائل اپ ہوتی رہتی ہیں. وہ دراز میں پھینک دینا کیا ہے, دراصل صرف اس کو آنکھ اوجل کر دینا کہ مجھے اس پہ تکلیف نہ کرنی پڑے, سوچنا نہ پڑے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لینا پڑے. کام چوری ہے وہ, اچھا پھر کر لیں گے. اپنی ڈیوٹیوں کی لسٹ کبھی پڑھ کے نہ دیکھنا کہ کیا کیا ذمہ داری ہے اور کون سا حصہ یا کون سی چیز جو ہے وہ اگنور ہو رہی. ہر چیز کا حساب کرنا ہے. جی, رات کو سوتے ٹائم اپنا موازنہ کرتی ہوں کہ آج میں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس کے مد نظر رکھ کے میں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکوں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے عمل خالص آپ کے لیے کیا تھا تو مجھے اس کے عوض بخش دیں. لیکن مجھے اپنا ایسا کوئی بھی عمل نظر نہیں آتا. کوئی بھی عمل ہوگا اس میں کسی میں ریاکاری نکل آئے گی, کوئی کیسا ہوگا, اس چیز سے مجھے شدید دکھ ہوتا ہے. پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دن کی مہلت دیں, آج رات مجھے موت نہ دیجیے گا کہ جب تک میں کوئی خالص آپ کے لیے عمل نہ کر سکوں. لیکن جب صبح ہوتی ہے پھر وہی روٹین ہو جاتی ہے. اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ کوئی اچھے عمل کروں, لیکن پھر ان میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اپنا حساب کروں, اچھے اعمال کروں.
نیت کا بھی حساب کرنا چاہیے نا, اور اس کا حساب تو صرف ہم خود ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور ہمارے لیے نہیں کر سکتا. باقی چیزیں تو ہم دوسروں سے بھی چیک کرا سکتے ہیں, یہ دیکھو ٹھیک ہے کہ غلط ہے, لیکن نیت کو کہاں سے چیک کروائیں گے؟ سر یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا جو ہے حساب ہم لوگوں کو کر لینا چاہیے, تو اس پہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ہی نفس کو جو ہے نا گواہی کے طور پہ لیں گے. جیسے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ اقرا کتابک, کہ اپنی کتاب پڑھو, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, کہ آج تمہارا نفس ہی تم پہ جو ہے کافی ہے تمہارے حساب کے لیے. تو وہ یہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج نہیں تو کل تو اپنا نفس آپ کو پیش کرنا ہی ہوگا ہر حال میں, آپ کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آج ہی اپنے آپ کو آپ اس طرح کرو کہ کل جو آپ کے لیے حساب دینا جو ہے وہ آسان ہو جائے. کیونکہ دنیا میں کسی بھی کام کے نہ کرنے کا ہم ذمہ دار اوروں کو ٹھہرا سکتے ہیں. اس کی وجہ سے میری اسائنمنٹ پوری نہیں ہوئی, یہ ہو گیا, فلاں کر دیا, تو اس وجہ سے میں کام نہیں کر سکا. لیکن انسان کا ضمیر تو اس کو بتاتا ہے نا, بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ, خواہ کتنے بھی عذر پیش کرے لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جیسے میری خالہ کے پاس 2-3 لوگوں کا حساب ہوتا ہے, تو وہ جو ہے نا دنیاوی حساب کتاب بھی آپ کے نروس پر جو ہے انکانشیسلی اتنا اثر کرتا ہے. اب یہ اتنی دفعہ حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو جو ہے وہ پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے, اور جو غیر مومن ہوتا ہے مکھی کی طرح. تو یعنی کہ فرسٹ ٹائم مجھے اس نام کی بدولت جو ہے وہ تھوڑی سی الحمدللہ شکر ہے کہ سمجھ آئی کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے سارے اعمال کو, حقوق, فرائض کو اس طرح سے لیتا ہے تو اس کو وہ واقعی بوجھ لگتا ہے. پھر یہ چیز میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے کہ قیامت کے روز کہاں انسان, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہ ایک سینگ والی بکری کا بغیر سینگ والی سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے. پھر یہ سلام کی بات ہوئی تو یہ بڑا ٹرینڈ میں دیکھتی ہوں کہ السلام علیکم, آگے سے السلام علیکم, کہ سلام کے ان ریٹرن میں بھی وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم. اور پھر یہ دیکھ رہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بہت حساب جو ہے جلدی لینے والا ہے. دنیا میں ہم لوگ جو مظلوم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا حساب جلدی ہو جائے, اور جو ظالم ہوتا ہے وہ عدالتوں میں کسی طرح سے جو ہے وہ سال ہر سال رلاتا ہے. تو قیامت میں الحمدللہ ایسا سین نہیں دیکھنا پڑے گا. پھر یہ تھا کہ کوئی چیز نہیں تھکاتی, آیت الکرسی میں بھی آتا ہے ولا یعودو حفظہما, تو زمین و آسمان نہیں تھکاتی, تو ہم تو اس میں بہت ہی معمولی حیثیت رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. کسی بھی پبلک پلیس پہ یا گارڈن وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے جو بلا وجہ انکانشیسلی ہم جو گھاس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, تو کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ obviously ایک ابس فعل ہے, پبلک پراپرٹی کو نقصان دینا ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ تھا کہ جو ٹیچرز پہلے کے ہوتے تھے جو اسٹوڈینٹس کو مارتے تھے, کہ مطلب جب لیسن یا دین نہیں کیا تو اس وجہ سے, تو اس صرف پہلے کے ٹیچر نہیں مارتے تھے, آج کل بھی مارتے ہیں. نہیں آج کل الاؤ نہیں ہے, الاؤ نہیں ہے, لیکن ریسنٹلی بھی میں نے کسی کا سنا ہے کہ انہوں نے اتنا مارا, پتہ نہیں بازو توڑ دیا کہ کیا کیا, اب ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں, لیکن آج کل بھی مارتے ہیں. یہ تو ڈرنا چاہیے اللہ سے, کیونکہ دیکھیے جب کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ حساب کرنے والا ایسا ہے کہ وہ دیکھے گا کہ کس کا قصور کتنا ہے اور کیا ایکسٹرا ہے, کیا ظلم ہے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم کچھ لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں ان کے سامنے کہ یہ کام کریں گے یا کچھ نیت کر لیتے ہیں, اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے اندر خود سے کرتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ یا فلاں اس کے ساتھ یہ کروں گی, اس نیت کا مطلب کیا ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ اپنے ساتھ بھی جو ہے نا, جیسے ایک اچھے کام کی نیت کرتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ پورا کریں, لیکن اگر نہیں بھی ہوئی تو اچھی نیت کا اجر ملے گا. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاذہ جب ہم اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ایک ساتھی نے بات کی کہ وہ روز چیک کرتی ہیں لیکن کوئی بھی ایسا عمل نہیں ملتا, تو استاذہ کہیں نہ کہیں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے جس کی بیس پہ ہم وہ کام کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں کوئی ڈرا بیک بھی ہوتا ہے. اب اس میں پرابلم یہ آتا ہے, ہم جب اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تو کچھ بھی کریڈٹ نہیں دیتے ہم خود کو, رینٹ پہ کہتے ہیں کچھ بھی اچھا نہیں کیا. لیکن یہ تو ایک وہ چیز ہے نا کہ خوف اور امید کے درمیان, تو ہم وہ خوف کو غالب کر لیتے ہیں اور امید بالکل بھی وہ نہیں کرتے اور بس اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور اس سے مورائل بہت ڈاؤن ہوتا ہے. تو اس وقت جب یہ خیال آ رہا ہو کہ نہیں وہ سارا غلط ہو گیا یا وہ جیسے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا, تو اس وقت پھر کیا چیز ذہن میں رکھی جائے؟ آخر وہ امید بھی تو ساتھ ہی ہے نا. جی امید اپنی جگہ ہے, لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. پھر آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, کیا کسی اور کو کہنے کے لیے یہ بات بول رہے ہیں یا حقیقت میں کہہ رہے ہیں. آگے چلتے.
واللہ عز وجل اذا جمع عباده يوم القيامة حكم بينهم بالحق والعدل فوضع لهم الموازين العادلة التي بين فيها مثاقيل الزر يوزن بها العامل وعمله وتوزن بها الحسنات والسيئات فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل من خير أو شر فالله يظهره ويحضره ليجازي به صاحبه ولن يفلت أحد من الموت كما أنه لن يفلت أحد من الحساب كما قال سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. واللہ عز وجل، اور اللہ تعالی جو عزت و جلال والا ہے، اذا جمع عبادہ یوم القیامت، جب اپنے بندوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا، حکم بینہم بالحق والعدل، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ، فوضع لہم الموازین العادلۃ، رکھے گا ان کے لیے عدل والے ترازو، التی بین فیہا مساقیل الزر، کہ جس میں ذروں کا وزن بھی واضح کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ترازو رکھے گا کہ جن میں ذرے کا وزن بھی سامنے آ جائے گا، اس کی بھی ریڈنگ آ جائے گی. یوزن بہا العامل وعملہ، اس کو نا حکم بینہم فوضع لہم کر دیں، فوضع لہم تو رکھے جائیں گے ان کے لیے الموازین العادلۃ، عدل والے ترازو، التی بین فیہا مساقیل الزر، جس میں ذروں کے وزن بھی بیان کر دیے جائیں گے. یوزن بہا العامل وعملہ، تولے جائیں گے عمل کرنے والے بھی اور عمل بھی، یعنی عامل اور عمل دونوں کا وزن ہوگا. وتوزن بہا الحسنات والسیئات، نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی. فلا تظلم نفس مسلمۃ او کافرۃ شیئا، کسی مسلمان جان پر یا کافر پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اچھا، ایک اور ٹرینڈ بھی ہمارے یہاں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادتی ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ کریں گے اس کی پکڑ ہوگی، اور جو کافروں کے ساتھ یا نان مسلم کے ساتھ کریں گے اس کی ہم پہ کوئی پکڑ نہیں. تو یہ بھی بہت غلط کانسیپٹ ہے. کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم، یہ سب محاسبے میں آتا ہے. او کافرۃ شیئا ولو کان مثقال حبۃ من خردل من خیر او شر، اور اگرچہ ہو ذرے کے برابر بھی رائی کے خیر یا شر میں سے، فاللہ یظہرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، ویحضرہ، اور حاضر کر دے گا، لیجازی بہ صاحبہ، تاکہ اس کے کرنے والے کو جزا دے. ولن یفلت احد من الموت، اور کوئی ایک موت سے نہیں بھاگ سکے گا. کما انہ لن یفلت احد من الحساب، جیسے کوئی حساب سے نہیں بھاگ سکے گا. کما قال سبحانہ وتعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے اور ہم پر ہی ذمہ ہے ان کے حساب کا. کان اللہ قد ابقى الانسان فی بطن امہ شہورا لیکمل خلقہ وابقاہ فی الدنیا سنینا لیکمل عملہ، فهو بعد هذا وهذا راجع الیہ بعد الموت فيحاسبه ثم يثيبه او يعاقبه حسب عمله يوم القيامة. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وإذا كان الله، اور جب کہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی، قد ابقا، اس نے باقی رکھا، الانسان، انسان کو، فی بطن امہ شہورا، اس کے ماں کے پیٹ میں کئی مہینے. کیوں رکھا ماں کے پیٹ میں؟ لیکمل خلقہ، تاکہ اس کی تخلیق پوری ہو جائے، کامل ہو جائے. وابقاہ فی الدنیا سنینا، اور باقی رکھا اس کو دنیا میں کئی سال، لیکمل عملہ، تاکہ اس کا عمل کامل ہو جائے. فهو بعد هذا وهذا، تو وہ اس کے اور اس کے بعد، یعنی ماں کے پیٹ اور دنیا میں آنے کے بعد، راجع الیہ بعد الموت، لوٹے گا اس کی طرف موت کے بعد. فیحاسبہ، تو وہ اس کا حساب کرے گا. ثم یصیبہ، پھر وہ اس کو ثواب دے گا. او یعاقبہ، یا سزا دے گا. حسب عملہ، اس کے عمل کے مطابق. یوم القیامت، قیامت کے دن. الملک یومئذ للہ،
حکومت بادشاہت آج ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فالذین، تو وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. آخری پیراگراف کا مطلب یہ ہے، پوری ہسٹری بتا دی نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں کے پیٹ میں انسان کو پہلے رکھا، پھر اس کو دنیا میں لایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پاس موت کے بعد واپس لوٹایا جائے گا، پھر حساب ہوگا، پھر عقاب یا جزا ہوگی. یہ سیکوینس ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اب کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے. سوچ رہی تھی کہ ہماری لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ حساب ہی ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ اس سے بھاگتے ہیں. ایون کہ ہمارے اسکول کالج میں سب سے زیادہ جس سبجیکٹ سے ہمیں چڑ ہوتی ہے وہ میتھ ہوتا ہے. اور جب بھی ٹیچر اس کا ٹیسٹ دیتی تھی تو ہماری پوری کلاس ایسے ہوتی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں، سارے بالکل پریشان ہوتے تھے. لیکن ہماری عام روٹین جو ہے وہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں جب حساب کا آتا ہے کہ نہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا. اس چیز کو ہم بالکل بھی اپنے مائنڈ میں نہیں لاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اگر ہم اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا، تو وہ بندہ جس سے ہم زیادتی کرتے ہیں وہ بھی تو اسی آس پہ بیٹھا ہے کہ وہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے. اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں. سازا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ ہمارے لیے جاننا کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے، اور اگر یہ چیز ہمارے عمل میں آ جائے تو کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، ہوا وہ مسلم ہو یا کافر ہو، تو ہر طرف امن ہی ہو جائے. بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ یہ سارے ظلم و ستم اور لاپرواہیاں اور غفلت کی زندگی اسی وجہ سے ہے کہ حساب کو یقین نہیں. ہم لوگ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں تو کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، لیکن ہم اپنے وقت کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے کہ اس کا بھی ہمارا حساب ہوگا. ہم لوگ موسٹلی ٹائم جو ہے وہ لوگ باتوں میں گزارتے ہیں، اور اسی سے بھی باقی ساری برائیاں، غیبت اور چغلی، اس طرح کی برائیاں نکلتی ہیں. بالکل صحیح کہا. اور پھر موڈ آف کر لیتے ہیں اور وقت ضائع کیے چلے جاتے ہیں اور سدھرنے کا نام نہیں لیتے اور نہ اس دلدل سے نکلنے کا. تو اگر یہ پتہ چلے کہ آج کا دن پھر نہیں آئے گا اور اس کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ ابن آدم کے قدم ٹل نہیں سکیں گے میدان حشر سے جب تک کہ وہ 5 باتوں کے جواب نہ دے دے. وہاں پہ ہاسٹل میں جیسے بتایا کہ آپ رولز کو فالو کریں، اور چیزوں کو جیسے لائٹ ہے اس کو آف کر دینا اور منع کر دیا گیا، جیسے وہ لائٹ بلب ہے تو اپنی مرضی سے منع کر دیا، تو اس کا ہم سوچتے نہیں کہ اس کا بھی حساب ہوگا. اپنی مرضی سے مطلب ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں، تو اور ڈیوٹیز جو اسائن کی جاتی ہیں تو اس میں اکثر اوقات جو ڈنڈی مار جاتی ہیں، تو یہ نہیں سوچتے کہ اس کا حساب بھی جو ہے ہمارا ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب ہمیں جواب، یا تو اگر کوئی جینوئن ریزن ہے کہ ہم کسی وجہ سے اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو وہ انفارم کر کے جائیں. ایٹ لیسٹ جو سربراہ جو بڑا ہے، لیڈر ہے آپ کو، وہ انفارم کیے بغیر اور سارا کچھ اب سمجھ نہیں آتی. یہ ذرا کلیئر کر دیں اسٹوڈینٹس کو کہ یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیز ہے جو. یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ دوسرے کتنا سفر کرتے ہیں. جب ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ماں کی حیثیت میں اگر ماں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. جب ہم کسی بھی کیپیسٹی میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اس کا وبال، نقصان کس پہ پڑتا ہے؟ دوسرے پہ پڑتا ہے، دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، اور جو سفرنگ اس کی ہے اس کو کاز ہم کرنے والے، اور اس پہ پھر پوچھ ہوگی. بولیے. جی استاذہ، مجھے آج کے لیسن سے وہ حدیث قدسی یاد آ رہی تھی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی شخص کو 2 جگہ کے خوف میں مبتلا نہیں کروں گا. جو اس دنیا میں اللہ کے خوف کے ساتھ رہا وہ آخرت میں بے خوف ہوگا، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر رہا وہ آخرت میں خوف زدہ ہوگا اور غمگین ہوگا. اور دوسرے میں ایک کوشچن بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ استاذہ، اگر کوئی کافر یا کوئی بدعقیدہ شخص ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرے تو کیا ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کیا ساتھ دینا، کیونکہ جو آوازیں آج کل بلند ہو رہی ہیں، میں آج کل کے حالات کے تناظر میں ہی پوچھنا چاہ رہی. دیکھیے، سب سے پہلے تو ظلم کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ظلم ہے کیا، اور وہ ظلم ہے بھی کہ نہیں جس کو ہم ظلم کہہ رہے ہیں. یہ صرف وہ الزامات ہیں یا باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آنکھیں بند کر کے کبھی کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے
کہ ہمیں ہر چیز سنت میں دیکھنی چاہیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خلاف آوازیں ہی بلند کی تھی یا ظلم کا خاتمہ کسی اور طریقے سے بھی کیا تھا؟ ٹھیک ہے، سنت کے خلاف کسی بھی چیز کے پیچھے مت جائیے. استاذہ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ الحسیب کا ہم نے پڑھا حساب کرنے والا اور کافی دو مطلب کرنے والا لینے والا سب آ رہے ہیں معنی سے. لیکن یہ جو استاذہ آج کل نام ہوتا ہے حسیب یہ رکھا جا سکتا ہے؟ الحسیب اور حسیب میں فرق ہے نا. مطلب کمپیوٹر کو کیا کہتے ہیں؟ حاسب. کیلکولیٹر کو کہتے ہیں حاسب. تو الحاسب اور حاسب میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ال لگتا ہے تو اللہ کا نام بن جاتا ہے اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں استعمال کریں. یہ جو ہم نے آیت پڑھی نا سورہ النساء کی جو سلام والی آیت تھی، اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی تھی. ہم نے حقوق کی بات کی نا کہ حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، تو اس میں یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. حقوق ہے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے جو اس میں ہے. اس وجہ سے بھی کانشیس ہونا چاہیے کہ حق ہے دوسرے کا. ٹھیک ہے. استاذہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ جب قرآن پارا وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تفسیر چل رہی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں عمل کے لیے کہ میں کروں گی یہ میں کروں گی. تو وہ ہم ایک احد کر رہے ہوتے ہیں جس کا کہ حساب لیا جائے گا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پارے، میں ابھی سوچ رہی تھی اپنے لیے میں جا کے انشاءاللہ ضرور کھولوں گی جو میں نے پوائنٹس لکھے ہیں. جب تک آپ نے قرآن کو مضبوط پکڑے رکھا تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. اور اگر سارا کچھ لکھ کے تو رکھ دیا تو سب بھول جائیں گے. لکھا ہوا لکھا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کو پھر پڑھ کے دیکھا جائے. تو جس دن ختم ہو اگلے دن سے ریویژن شروع ہو جانی چاہیے. جی سر جو بات ہو رہی تھی مسلم اور غیر مسلم کی، تو ہمارے نیبرس میں غیر مسلم تھے مسلم تھے لیکن فرقے کا جو وہ فرق تھا، تو ایسا بھی ہوا کہ نیبرس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو خود بھی ان سے نہیں ملتے. لائک شادی کا ایونٹ ہے یا اور جیسے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، عید ہے، کچھ لوگ ان سے ملنا بالکل نہیں. اور اگر کوئی اور بھی کرتا ہے تو ان کو بھی روکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو. تو سم ٹائمس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نان مسلمس کے ساتھ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائمس ایون کہ جو فرقے کا فرق آ جاتا ہے اس میں بھی بہت برا اخلاق شو کرتے ہیں. بس اللہ کا ڈر ہو تو انسان سیدھا ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم سادہ. جی وعلیکم السلام. میں سوچ رہی تھی کہ جب ہمیں حساب پر یقین نہیں ہوتا نا تو ہماری زندگی میں کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، ہم بے مقصد لائف گزارتے ہیں. ہوتا یہی ہے. بولی. میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، تو اس کے پاپا کی طرف سے نا اسے الہدا جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. نا اس کی مدر کو فرقہ واریت کی وجہ سے وہ نہیں جانے دیتے بالکل. ایون کہ ایک پمفلٹ بھی ہے نا الہدا کا، وہ گھر میں برداشت نہیں کر سکتے. لیکن وہ ان سے پوچھے بغیر ان کی وائف اور ان کی بیٹی کلاسز بھی اٹینڈ کرتی ہیں اور آتی جاتی بھی ہیں اور لیکچرز بھی سنتی ہیں، ہر کام چوری چھپے کر رہی ہیں. تو ان کو علم نہیں ہے کہ، اور اگر کوئی پوچھے تو وہ کہیں کبھی بہانہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے فادر زیادہ تر آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں. غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی معاملے میں، چاہے نیکی کا ہی کام ہو. تو اس پہ حساب ہوگا. فتویٰ کچھ نہیں دے سکتی کیونکہ میرے سامنے ان کی اصل سچویشن نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنا تو فرض ہے. اللهم فأيها مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. جی ترجمہ. کہ اللہ میں نے جس مومن کو کبھی بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کو قیامت کے دن اپنی قربت عطا کر دینا اس کے بدل میں، تاکہ ہم کفارہ کر دیں نا دنیا میں ہی، کیونکہ ہم غلطیوں سے پاک تو ہے نہیں، بچ تو سکتے نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا قیامت کے دن، تو کیا جو ہم کھاتے پیتے ہیں اپنی روزمرہ کی روٹین میں اور پہنتے ہیں جو کپڑے جو چیز استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کا بھی حساب ہوگا اسی طرح؟ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ نعمتیں استعمال کہاں کی. یعنی حساب یہ ہوگا کہ آپ نے یہ سب کچھ کھا پی کے پھر اللہ کا حق کتنا ادا کیا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے سوال جب آپ کرتے ہیں کیا اس چیز کا حساب ہے، کیا اس کا، ہر فعل اور ہر قول اور ہر عمل کا حساب ہے، سب اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں. ہر نعمت کا حساب ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے کہ جیسے کچھ علاقوں میں فلڈ آیا ہوا تو الہدا کے لوگ، جیسے ملتان الہدا ہے، ان کے قریبی علاقوں میں جو فلڈ ہے وہاں پر ٹیمز جو ہیں وہ پیسے کلیکٹ کر کے تو بیگز بنا رہی ہیں. یہ باہر میں لگا دوں گی. ایک بیگ کے اندر چاول، دال، گھی، چینی، چائے، خشک دودھ، صابن، ماچس، نمک، مرچ، بسکٹ، رس، کھجور، خشک چنے، اچار، کچھ کپڑے وغیرہ بھی. تو یہ 1200 کا ایک بنا رہے ہیں پیک. لیکن تھوڑے یا زیادہ جو بھی کوئی دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. تو انشاءاللہ اب انتظامیہ دیکھ لے کہ کہاں جمع کرنے ہیں اور کیسے پھر آگے ان کو پہنچانا ہے. باقی ذمہ داری آپ کی. لیکن چونکہ ایک نیکی کا موقع ہے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر ہی مصیبت والوں کی مدد کریں. اوکے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. 70,000 لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے. اللہم اجعلنا منهم.